چلیے بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ثبت جنانی و ادر الحق علی لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہم پڑھ رہے تھے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اس سے پیچھے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اور کفار کے احوال کا ذکر کیا تھا، اور دونوں کے احوال کا ذکر کر کے دونوں کے انجام کا ذکر کیا تھا۔ کافروں کے 3 احوال ذکر کیے تھے۔ ایک یہ ذکر کیا تھا کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسرا یہ ذکر کیا تھا کہ یہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، الذین کفروا نمبر 1۔ نمبر 2 وصدوا عن سبیل اللہ، یہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور تیسری حالت وہ ان کا انجام تھا، وہ یہ تھا کہ اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، یعنی کہ ان کے اعمال کو باطل کر دے گا، ان کو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اچھے اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے احوال ذکر کیے تھے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم، ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح کر دے گا، ان کے معاملات کو سنوار دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس فرق کی علت بیان کی تھی کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک گروہ کے تو اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو آخر یہ فرق کیوں ہے؟ تو بتایا کہ یہ فرق اسی لیے ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ جو کافر ہیں انہوں نے اصل میں باطل کی اتباع کی ہے، وہ باطل کے پیچھے لگے ہیں، تو باطل کی اتباع کرنے سے اعمال بھی باطل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ایک بندہ باطل کے پیچھے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اچھے اعمال بھی باطل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے اچھے اعمال بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اور والذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے حق کی اتباع کی ہے، تو جب حق کی اتباع کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے اعمال بھی وہ بھی جو ہے وہ باطل نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی وجود ان کا برقرار رہتا ہے اور انسان کو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم بار بار تکرار کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، انسان کا جس نوعیت کا عمل ہوتا ہے، جس نوعیت کا اس کا دنیا کے اندر کیا ہوا کام ہوتا ہے، اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ جو ہے وہ دیتے ہیں، اسی نوعیت کا اسی نوعیت کی اس کی جزا ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے باطل کی اتباع کی تو ابطل اعمالہم اضل اعمالہم، ان کے نیک اعمال بھی برباد ہو گئے، ان کے نیک اعمال بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے حق کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی بھی اصلاح کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے یہ دونوں فریقین کے احوال بیان کر دیے تو پھر کہا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب جب ان کفار سے تمہارا ٹکراؤ ہو، ان کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو میدان جنگ میں، یہ وہی کفار ہیں کہ جن کو پیچھے حوامیم کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ
مسئلہ توحید پر، مسئلہ صدق قرآن پر جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، انہیں قرآن مجید کی صداقت کے دلائل دیے گئے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل دیے گئے ہیں، انہیں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اب اس سب کے بعد جب وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اب جب وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، تو یہ وہ کفار ہیں کہ جن سے اب جب تمہارا ٹکراؤ ہو، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی رو رعایت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ کسی نرمی کی ضرورت نہیں ہے، تو جب اب ان سے تمہارا ٹکراؤ ہو تو ان کی گردنیں مارو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب ان سے تمہارا آمنا سامنا اور ٹکراؤ ہو تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنوں کو مارو۔ یہاں پر خاص طور پر گردنوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ قتل کا سب سے ابلغ طریقہ ہے، یعنی کہ ایسا طریقہ کہ جس میں خود مرنے والے کے لیے بھی رحمت ہے، مرنے والے کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح حدیث کے اندر ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں احسان کرنا جو ہے نا وہ ضروری قرار دیا ہے، تو جب تم کسی جانور کو ذبح بھی کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کیا کرو، مراد یہ ہے کہ اس کو ایسے طریقے سے ذبح کرو کہ اس میں اس کے لیے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو اسی طرح کفار کی گردنیں مارنا، یعنی کہ اس میں بھی ان کے لیے رحمت ہے کہ ایک ہی وار میں جو ہے وہ کام تمام ہو جائے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے، آپ کو معلوم ہے کہ کفار کو بھی اس طرح قتل کرنے سے منع کیا ہے کہ جو غیر انسانی طریقہ ہو۔ قتل کرنا ہے تو قتل بھی اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں اس کے لیے ایسی اذیت ہو، الا یہ کہ قصاص کے طور پر قتل کیا جا رہا ہو، الا یہ کہ کسی مجرم کو، کسی قاتل کو، کسی کافر کو، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھیانک جرم کیا ہو تو اس کے قصاص میں اس کو اسی طریقے سے قتل کر دیا جائے، تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل کروایا تھا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو اس کی آنکھیں نکال دی تھیں، اور اس کو جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تھے، اور بھوک پیاس کے ساتھ دھوپ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے ساتھ ویسا ہی بدلہ دیا ان کو کہ جیسا انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ تو بہرحال فضرب الرقاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گردنیں مارو، اور حتی اذا اثخنتموہم، جب تم اچھی طرح ان کا خون بہا لو، فشد الوثاق، تو پھر جو ہے وہ قیدی بھی بنا لو، مضبوطی کے ساتھ پھر ان کے قیدیوں کو باندھ لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب اس کے بعد تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، اس کے بعد تمہارے پاس دو جو ہے وہ آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم احسان کر کے ان کو چھوڑ دو، اور یہ تب ہے کہ جب کفر کی جو شان و شوقت ہے، کفر کی جو قوت ہے وہ زائل ہو گئی ہو۔ جب کفر کی قوت ٹوٹ گئی ہو تو اس وقت ان کے قیدیوں کو احسان کرتے ہوئے بھی رہا کیا جا سکتا ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا پھر تم فدیہ لے کر ان کے قیدیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اور حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہ کام تب کرنا ہے یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے جو اوزار ہیں، جنگ سے مراد اہل جنگ، حتیٰ تضع الحرب یعنی کہ لڑائی کرنے والے، اوزارہا وہ اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیں۔ مراد یہ ہے کہ جب تک جنگ ٹھنڈی نہ پڑ جائے، اور جب تک جو کفار ہیں وہ اسلام کے مقابلے میں آنے سے باز نہ آ جائیں، وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننا چھوڑ نہ دیں، تب تک جو ہے وہ یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے۔ فضرب الرقاب اور حتیٰ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق۔ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی حکمت بیان کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں مشروع قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ دونوں فریقین کے حالات کو جان لو، پھر اس کے بعد ایمان والے فریق کو چاہیے کہ وہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرے اور ان کی گردنیں مارے۔ ایسا کیوں ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہا ہے؟ تو اب اس کی حکمت کو ذکر کرے گا، کہتا ہے ذالک، یہ بات جو ہے یہ تو تم نے سن لی، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، یہ جو ذالک ہے یہاں پر یہ ذالک استعمال ہوتا ہے ایک کلام میں ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونے کے لیے، یعنی کہ جو فصیح و بلیغ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب میں منتقل ہونے کے لیے۔ ایک پیچھے ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات یہ ہے کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود ہی ان کفار سے بدلہ لے لیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود ہی ان کفار سے بدلہ لے لیتا، ان کے جرائم کا، ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے حق کو جھٹلانے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو ان کفار کو عذاب دینے کے لیے، ان کفار کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے ایمان والوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ خود ہی ان کو نشانہ عبرت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا۔ وَلَٰكِنْ شَرَعَ اللَّهُ الْجِهَادَ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یہ اس طرح ہے، وَلَٰكِنْ شَرَعَ اللَّهُ الْجِهَادَ، یا پھر وَلَٰكِنْ أَمَرَكُمْ بِالْقِتَالِ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ نے تمہیں جہاد کا اسی لیے حکم دیا تاکہ تمہارے بعض کو بعض کے ذریعے آزما لے، تاکہ تمہارے بعض کو بعض کے ذریعے آزما لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے کر یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو سنت ہے، سنت الابتلاء، کہ وہ بندوں کو آزماتا ہے، مخلوق کو وہ آزمائش کے بعد جو ہے وہ ان کو نوازتا ہے، آزمائش کے بعد ان کے لیے وہ ثواب یا عقاب جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار سے خود بھی بدلہ لینے پر قادر تھا، لیکن اس نے جہاد کا جو حکم دیا اس کی حکمت یہ ہے کہ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، وہ تمہارے بعض کو، یعنی کہ تم میں سے بعض کو تم میں سے بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جو ہے وہ قتال کرتا ہے میرے حکم پر اور کون نہیں کرتا، پھر کون جو ہے وہ اس جہاد میں اور اس قتال میں ثابت قدم رہتا ہے، کون جو ہے وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، کون جو ہے وہ اس میں ثابت قدمی دکھاتا ہے اور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو ابتلاء ہے، اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کے ذریعے ابتلاء کرتا ہے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے بعض کو تمہارے بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اور یہ بات ابھی آگے آئے گی اسی صورت کے اندر، انشاءاللہ یہ بات اس صورت کے اندر بھی آئے گی، اور بھی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں اور منافقین میں جو فرق کرتا ہے، اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ جہاد کا حکم ہوتا ہے، کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرق کر دیتا ہے ایمان والوں میں اور منافقین میں۔ تو وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اب جب یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا تو خود بھی کفار سے جو ہے وہ بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے تمہیں اس کا حکم دیا، اچھا اب ہمیں اس کا حکم دیا تو اب جو ہے وہ اگر اس عمل کو انجام دیتے ہوئے، اگر اس حکم کو پورا کرتے ہوئے ہم مارے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جو قتال کا حکم دیا گیا ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب کافروں سے آمنا سامنا ہوگا اور ہم ان کی گردنیں ماریں گے تو وہ چپ کر کے دیکھیں گے تو نہیں، آخر وہ بھی تو جواب دیں گے، وہ بھی تو مقابلہ کریں گے۔ تو اب اگر اس حکم کو پورا کرتے ہوئے جان چلی جائے تو پھر کیا ہے؟ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بشارت دنیاوی ذکر کرے گا، بشارت دنیاوی، پہلے جو ہے وہ اس راستے میں قتل ہونے والوں کے لیے بشارت دنیاوی ذکر کرے گا، پھر اس کے بعد بشارت اخروی ذکر کرے گا۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں سے بشارتوں کا آغاز ہے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں گے، اس حکم کو پورا کرتے ہوئے کہ جو اوپر ذکر ہوا ہے، اس حکم کو پورا کرتے ہوئے جو اوپر ذکر ہوا ہے، وہ کون سا حکم ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب کافروں سے آمنا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارنی ہیں۔ اب اس حکم کو پورا کرتے ہوئے جو لوگ قتل ہو جائیں گے، جو لوگ قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ خود قتل کر دیے جائیں گے، تو ان کے لیے پہلی بشارت، دنیاوی بشارت یہ ہے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت نہیں کرے گا، ان کے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، دنیا کے اندر ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ ہے بشارت دنیاوی، یہ پہلی بشارت ہے، بشارت دنیاوی، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، ان کے اعمال برباد نہیں کرے گا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم، سیہدیہم ویصلح بالہم، سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو راستہ دکھائے گا، ان کی رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے بشارت اخروی، بشارت اخروی۔
یہاں پر سیہدیہم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر سیہدیہم سے مراد وہ ہدایت نہیں ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے. یہاں پر وہ مراد کیوں نہیں ہو سکتی؟ قتل ہونے کے بعد. بارک اللہ فیکم. تو اس کے بعد تو اس ہدایت کا سوال نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہوتی ہے. تو یہاں پر سیہدیہم سے پھر کیا مراد ہے؟ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، جنت کی طرف ان کو چلائے گا. تو پھر یہ بشارت دنیاوی ہو گئی یا بشارت اخروی ہو گئی؟ اخروی. اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ساتھ نہیں ہے، قتل ہونے کے بعد ہے. لیکن اس سے زیادہ جو اچھا معنی مجھے لگتا ہے، اور یہ مفسرین میں سے بعض نے اس کو اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو راستہ دکھائے گا، ان کو درست چیز کی طرف ان کو چلائے گا، عند سؤال الملکین، فرشتوں کے سوال کے وقت. سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کو درست چیز کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو قائم دائم رکھے گا، ان کو ثابت قدمی عطا کرے گا. کس وقت؟ سیہدیہم، فرشتوں کے سوال کے وقت، قبر میں. سیہدیہم ویصلح بالہم، اور آخرت میں ان کے احوال کو درست کر دے گا. یہاں پر ویصلح بالہم جو ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. شروع میں واصلح بالہم کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ تھا؟ دنیا کے ساتھ تھا. آیت نمبر 2 میں ادھر عمومی طور پر ایمان والوں کا تذکرہ تھا. یہاں پر والذین قتلوا فی سبیل اللہ، ان کے لیے بشارت ذکر ہو رہی ہے. پہلی بشارت کیا تھی؟ فلن یضل اعمالہم، دنیا میں ان کے اعمال اللہ برباد نہیں کرے گا. پھر جب قبر میں پہنچ گئے تو سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کو درست چیز کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا فرشتوں کے سوال اور جواب کے وقت، فتنے کے وقت جو قبر کا فتنہ ہے. اور پھر قبر کے بعد کے تمام احوال، قبر اور قبر کے بعد کے تمام احوال میں وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کے احوال کی اللہ اصلاح کر دے گا، ہر معاملہ اللہ تعالیٰ بہترین طور پر کر دے گا. اچھا، اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو اس جنت میں داخل کر دے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب پہچان کروا دی ہے. اب دیکھیں، اگر وہ شروع میں ہم بات کریں نا سیہدیہم کا معنی یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، تو پھر یہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یہ پھر ایک طرح سے تکرار سا آتا ہے. لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ تکرار آئے. اگر ہم اس کا یہ معنی کریں سیہدیہم، ان کو جنت کی طرف چلائے گا، جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور پھر جنت میں داخل بھی کر دے. تو یہ معنی بھی بہرحال کیا گیا ہے کہ سیہدیہم سے مراد یہ ہے کہ جنت کی طرف ان کو چلائے گا، جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا. لیکن یہ جو فرشتوں کے سوال والا ہے، یہ بھی پیارا معنی ہے، یہ بھی یعنی کہ بعض مفسرین نے اختیار کیا ہے اور یہ بات بنتی ہے. سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم. عرفہا لہم کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جنت کے جس کی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوب پہچان کروا دی ہوئی ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اوصاف، اس جنت کی نعمتیں، اس جنت کی اس جنت کے جو فضائل ہیں، اس کے اندر موجود جو ایمان والوں کے لیے کشش کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرآن مجید کے اندر خوب ان کی پہچان کروا دی ہے. عرفہا لہم، ایک معنی تو یہ ہے. ایک دوسرا معنی جو کہ اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والا جب جنت میں داخل ہوگا، یہ اس طرح اپنے ٹھکانے تک پہنچے گا کہ جیسے انسان کو اپنے گھر کا معلوم ہوتا ہے، جس طرح انسان کو اپنے گھر کے راستے کی خوب پہچان ہوتی ہے، بلکہ اس کو صرف راستے کی پہچان نہیں ہوتی، اپنے گھر کے راستے میں اس کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ کس جگہ پر جو ہے وہ سڑک خراب ہے، کس جگہ پر سپیڈ بریکر ہے. ٹھیک ہے، اپنے گھر کا راستہ جو ہوتا ہے خوب انسان کو معلوم ہوتا ہے. تو وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس طرح یہ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچیں گے کہ جس طرح یہ اپنا پرانا گھر ہے جہاں پر یہ واپس جو ہے وہ لوٹ کر آئے ہیں، خوب ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں پر ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یہ جو مادہ ہے نا عین رافع،
یہ خوشبو پر بھی بولا جاتا ہے، خوشبو پر نا، اسی لیے یہ جو عرفہا لہم ہے، اس کے معانی میں سے ایک احتمالی معنی یہ بھی ہے کہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو اس جنت میں داخل کر دے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے معطر کر رکھا ہوگا، ہاں، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے اس کو سجا رکھا ہوگا، سجا سنوار رکھا ہوگا، معطر کر رکھا ہوگا، جس طرح کسی مہمان کے استقبال کے لیے بخور جلایا جاتا ہے اور معطر کیا جاتا ہے ماحول کو۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، ان کے لیے کتنی بشارتیں ذکر ہوئی ہیں؟ چار۔ نمبر ایک کہ ان کی دنیا کا مال ضائع نہیں ہوگا، بشارت دنیاوی اس کو کہتے ہیں ہم، اور پھر اس کے بعد بشارت اخروی میں تین چیزیں ہیں، کیا کیا؟ ایک تو جو قبر کے سوالات، سیہدیہم نمبر ایک، نمبر دو ان کا جنت کی طرف جو راستہ ہوگا، نہیں، ویصلح بالہم، نمبر ایک سیہدیہم، نمبر دو ویصلح بالہم، نمبر تین ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بشارتیں۔ اب بات یہ ہے، اب ایمان والے کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے تاکہ آپ ہماری آزمائش کریں، اور فضائل اور بشارتیں آپ نے ذکر کر دی ان لوگوں کی جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں گے، تو کیا اس میں ہمارا مقدر یہی ہوگا کہ ہم قتل ہی کیے جائیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ نے ہمیں قتال کا حکم دیا، اور پھر کہا کہ یہ قتال کا حکم تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کروں، اور فضائل اور بشارتیں آپ نے بیان کر دیں کن لوگوں کی جو قتل کر دیے جائیں گے اللہ کے راستے میں، تو کیا ہمارا یہی انجام ہوگا؟ یعنی کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے اور ہمیں یہ فضائل اور بشارتیں حاصل ہو جائیں گی؟ تو اللہ کے راستے میں جب ہم لڑیں گے تو ہم نے قتل ہی ہونا ہے۔ تو کہا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، یعنی کہ ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو ینصرکم، یعنی کہ ینصرکم علی اعدائکم، تمہارے دشمنوں پر اللہ تمہیں نصرت بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، ربط سمجھ آ گیا آیات کا؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں لڑو گے تو والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، تمہارا انجام قتل ہونا ہی ہے۔ نہیں نہیں، صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ تم قتل ہی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ کے راستے میں لڑو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا، ینصرکم، تمہارے دشمنوں پر تمہیں فتح یاب بھی کرے گا، اور ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمع بھی دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس کو کہتے ہیں تشجیع۔ تشجیع اصطلاحات میں ہم نے ذکر کی تھی یہ اصطلاح تشجیع کی پہلے سبق میں۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ یہ بہادری اللہ تعالیٰ دلاتا ہے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ پچھلی آیت میں بشارت دنیاوی اور بشارت اخروی تھی۔ اب اس آیت کے اندر کیا ہے؟ تشجیع ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے۔ اللہ کی نصرت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت کرو گے۔ ان تنصروا دین اللہ، تو ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے دشمنوں پر، تمہیں فتح یاب کرے گا، تمہیں ظفرمند کرے گا تمہارے دشمنوں پر، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ عِنْدَ اللِّقَاءِ، دشمن سے ٹکراؤ کے وقت، دشمن سے ٹکراؤ کے وقت، یعنی کہ تم جب اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہارے دشمنوں پر تمہیں فتح یاب بھی کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا بھی، تمہیں استقامت بھی دے گا دشمن سے ٹکراؤ کے وقت۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ دشمن سے مقابلے کے وقت تمہیں جو ہے وہ ثابت قدم رکھے گا، یا پھر وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، دین پر تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ٹھیک ہے، قدموں کو تمہارے جما دے گا، تمہیں دین پر ثابت قدم رکھے گا۔ اور یا پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو
ایک تفسیر مروی ہے وہ یہ ہے کہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ، پل صراط پر تمہارے قدموں کو جمائے گا، ہاں تمہارے قدم جو ہے وہ وہاں پر پھسلیں گے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اب جب یہ ایمان والوں کے لیے یہ ذکر کیا کہ ایمان والوں کو جب وہ اللہ کے دین کی نصرت کریں گے تو ان کو کیا نصیب ہوگا، نمبر ایک اللہ کی طرف سے نصرت، نمبر دو قدموں کا جما دیا جانا۔ اس کے مقابلے میں کفار کے لیے تخویف دنیاوی، اس کے مقابلے میں کفار کے لیے تخویف دنیاوی، والذین کفروا، اور رہے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، فتعسا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے اور رسوائی ہے، والذین کفروا فتعسا لہم، ان کے لیے ہلاکت اور رسوائی ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برباد کر دے گا۔ یہاں پر وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ سے مراد کیا ہے؟ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کو ناکام اور نامراد کر دے گا جو وہ ایمان والوں کے خلاف کرتے ہیں، ان کی وہ چالیں اور ان کی وہ جو مکر و فریب ہیں اور ان کی جو پلاننگز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناکام و نامراد کر دے گا۔ والذین کفروا، یہ معنی ہم نے اسی لیے کیا ہے کیونکہ یہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کے سیاق میں ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو تمہیں اللہ کامیاب کرے گا، تمہیں دشمنوں پر فتح دے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب اس کے مقابلے میں کفار کو رسوا کرے گا، اور ان کی وہ چالیں جو وہ ایمان والوں کے خلاف کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ باطل کر دے گا، وہ چالیں جو ہے وہ ناکام و نامراد کر دے گا۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ کا یہ معنی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے اس کو ہم نے کہا تخویف دنیاوی۔ اور اسی طرح ذالک، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، کافروں کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ ذالک، ایسا اسی لیے ہے، ما قبل کی علت بیان کرتا ہے، پیچھے جو بات بیان ہوئی اس کا سبب اور اس کی علت بیان کرتا ہے۔ ذالک، ایسا اسی لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ایسا اسی لیے ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہاں پر جو ہے نا کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ کس کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے؟ کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ سے پہلے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، نہیں سمجھ آئی لگتا؟ ہاں، یعنی کہ ایمان والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی، ٹھیک ہے، اس کے جواب میں، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو بھی کامیاب کیا، ان کے قدموں کو بھی جما دیا۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مقابلے میں رسوا کیا، ان کی چالوں کو بھی ناکام کر دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت نہیں کی، بلکہ اللہ نے جو آسمان سے نازل کیا اس کو ناپسند کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ دونوں کا عمل اور اس کے جواب میں دونوں کے لیے جزا ہے۔ تو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ ایسا اسی لیے ہوا، یعنی کہ جو ہم نے پچھلی آیت میں کہا، آیت نمبر 8 میں، فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، یہ اسی لیے ہوا کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان لوگوں نے ناپسند کیا، یہ برا جانتے تھے اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، ان کے ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع کر دیں، ان کے کسی عمل کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ اسی لیے علماء ذکر کرتے ہیں نواقض اسلام میں سے وہ چیزیں جو انسان کو کافر کر دیتی ہیں، وہ چیزیں جو انسان کو کافر کر دیتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو برا جاننا، ناپسند جاننا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے پہ قتال کو فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، وہو کرہ لکم۔ اور ویسے بھی انسان، مطلب جو جنگ ہے جس میں جان جاتی ہے، جس میں زخم لگتے ہیں، جس میں پیارے جدا ہو جاتے ہیں، ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، یا انسان دشمن کو مارتا ہے یا خود جو ہے وہ مرتا ہے، انسان کا نفس اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے یا اس کو ناپسند کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ، یعنی کہ طبعی طور پر انسان جو ہے وہ سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ تو کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہاں پر جو کراہت ہے، کیا یہ وہ کراہت ہے کہ جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ اور یہاں پر کون سی کراہت ہے؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ خاص مطلب کفار کے لیے کہ جو جان بوجھ کے کراہت، مطلب جنہوں نے اپنایا ہی نہیں شروع سے اس دین کو جلانا۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ پردہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر اسی حکم میں آ جائے گا کہ جو مطلب نہیں مانتا ان کے کفار کے حوالے سے، جو کچھ ہاں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف کفار کے بارے میں نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے کراہت طبعی، طبعی طور پر انسان کو کراہت ہوتی ہے ایک چیز سے، طبعی طور پر، لیکن وہ کراہت اگر طبعی کراہت سے آگے بڑھ کر اس سے حد تجاوز کر جائے تو پھر وہ طبعی کراہت نہیں رہتی۔ ایک بندہ ہے جو کہ جہاد، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مثال کے طور پر قتال ہے، وہ انسانی نفس کے اوپر شاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ذکر کیا نا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے کہ بہت اس طرح ہوگا کہ تمہارا نفس ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارا نفس ایک چیز کو پسند کرتا ہے لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے۔ ایک بندہ ہے جو نفس پر شاق ہے لیکن وہ جہاد کرتا ہے، اگر جہاد خود نہیں بھی کرتا، وہ جہاد کا مخالف نہیں ہے، مخالفت نہیں کرتا، وہ جہاد میں کیڑے نہیں نکالتا رہتا، وہ اس پر اعتراضات نہیں کرتا رہتا، وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نفس پر شاق ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جہاد کے فضائل ہیں، مجاہدین کے فضائل ہیں، یہ ان سب باتوں کو مانتا ہے۔ تو اس کی جو کراہت ہے، کراہت طبعی، اس کے اوپر اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ جہاد پر اعتراضات کرتا رہتا ہے، وہ مجاہدین پر اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ تو اسلام کی بدنامی ہے، یہ تو دہشت گردی ہے، اسلام تو امن کا دین ہے، اور وغیرہ وغیرہ، جو کہ ہمارے دور میں ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جو کراہت ہے وہ تو طبعی ہے؟ نہیں، یہ طبعی کراہت نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اسی لیے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا یہ ارتداد ہے، انسان کافر ہے، اگرچہ انسان کلمہ پڑھتا ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہے، اگرچہ وہ خاتون پردہ کرتی ہے، ان مظاہر کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں سے کسی چیز سے کراہت رکھتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، کسے باشد، کوئی بھی ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ وراثت کے احکام ہیں، ہاں، بہت سارے لوگوں کو وراثت کے احکام جو ہے وہ برے لگتے ہیں۔ جن علاقوں میں رواج ہے کہ وہ حصہ نہیں دیتے بہنوں کو یا بیٹیوں کو، اب جب ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ وراثت کے احکام ہیں، اللہ نے نازل کیے ہیں، تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، وراثت کا حکم ہوگا لیکن ہم کیسے دے دیں۔ اور بہت سارے احکام ہیں، تعدد ازواج کا حکم ہے، یہ بہت
بڑی مثال ہے، تعدد ازواج۔ بہت ساری دیندار خواتین، بہت ساری دیندار خواتین، ان کے بارے میں یہ خدشہ ہوتا ہے ان کے خیالات کو سن کر، ان کی باتوں کو سن کر کہ یہ کفر میں واقع ہو چکی ہیں۔ بہت ساری دیندار خواتین کی میں بات کروں، میں عام ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو لبرلز ہیں یا جو یعنی کہ جو لوگ یعنی کہ ویسے ہی اسلام سے چڑھتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والی خواتین ہیں، دین سے وابستہ خواتین ہیں۔ بعض دفعہ تعدد ازواج کے موضوع پر ان کے خیالات میں اور کسی لبرل خاتون کے خیالات میں فرق نہیں ہوتا۔ اب یہ حکم مطلب تعدد کا جو حکم ہے یا تعدد کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ خواتین کے لیے یہ طبعی طور پر ایک بھاری حکم ہے، طبعی طور پر، لیکن اس نفس کے اوپر ایک حکم کا شاق ہونا، اس کے باوجود اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر طیب نفس کے ساتھ قبول کرنا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے دین میں مشروع ہے، اس کے فضائل ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں، یہ ایک اور چیز ہے۔ اور ایک یہ چیز ہے کہ اس کی مخالفت، اس پر اعتراضات، اس کو ناپسند کرنا، جو شخص وہ کام کرے اس کو یہ حیثیت دینا کہ یہ تو یعنی کہ اس سے نفرت کرنا، اس کو ناپسند جاننا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ طبعی کراہت ہے؟ یہ طبعی کراہت نہیں ہے، یہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ مشروع کیا ہے اس حکم کو، حالانکہ یہ تو جو ہے وہ ظلم ہے۔ تو اسی لیے اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے تمام اعمال، انسان کے روزے، انسان کی نمازیں، اس کا وہ یہ سب چیزیں جو ہے ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ آگے سورہ حجرات میں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ما انزل اللہ کو ناپسند کرنا، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ کفار کے جو اللہ تعالیٰ نے اعمال کو برباد کر دیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ ہمارے دور میں جو پردے کا حکم ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود کی سزائیں ہیں، جو حدود ہے نا، حدود اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہیں، بعض لوگ ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہتے ہیں کہ یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ تو مطلب رجم کا حکم ہے، زنا کار کے لیے رجم کا جو حکم ہے، پتھر مار مار کے اس کو مار دو اگر وہ شادی شدہ ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں۔ جو بندہ ایسا کلمہ کہتا ہے یہ مسلمان باقی نہیں رہتا، یہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ جو بندہ یہ بات کہتا ہے یہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ عورت پر ظلم ہے، یہ بندہ مسلمان باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان ایک کلمہ کہتا ہے اور انسان جو ہے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ انسان کا اعمال بعض دفعہ ایک کلمے سے برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تخویف دنیاوی کو ذکر کرے گا اور مثال ایک ذکر کرے گا، مثال دے گا کہ یہ جو اوپر ہم نے کہا نا والذین کفروا فتعسا لہم، اس کی مثال ذکر کرے گا۔ ٹائم کا بھی خیال رکھیے گا، مجھے بتا دیجیے گا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ فینظروا، تو یہ دیکھ لیتے کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے بہت ساری قوموں کا انجام کیا ہوا، عاقبت کیا ہوئی۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ ہے تخویف دنیاوی اور سابقہ اقوام کی تباہی کو بطور مثال ذکر کرنا کہ اگر تم اس کی مثال دیکھنا چاہو کہ والذین کفروا فتعسا لہم، پیچھے کہا نا والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، اگر اس کی مثال دیکھنا چاہو تو افلم یسیروا فی الارض فینظروا،
یہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے، یہ دیکھ لیں گے، اس کی مثالیں ان کو بہت ساری مل جائیں گی، سابقہ اقوام کے کھنڈرات ان کو ملیں گے، بڑی بڑی تہذیبوں کے نشانات ملیں گے، تو یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ تہذیبیں آج کہاں ہیں؟ وہ بڑے بڑے عالی شان محلات جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے قوم صالح نے، قوم سمود نے، قوم عاد نے، وہ بڑے بڑے محلات اور وہ بڑی بڑی تہذیبیں اور بڑے بڑے جو قومیں تھیں وہ کہاں پر ہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ دیکھ لیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور سب کافروں کے لیے ایسی ہی عاقبت ہے، امثالها امثال هذه العاقبہ، کافروں کے لیے وہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی دور کے ہوں، وللکافرین یعنی کہ چاہے وہ پچھلے دور کے ہوں، چاہے وہ اگلے دور کے ہوں، چاہے وہ قرآن کے مخاطب ہوں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، وللکافرین امثالها، تو سب کے لیے جو ہے وہ اس انجام جیسا ہی انجام ہے، اور ایسا اسی لیے ہے، یہ جو پہلے عاقبت ذکر ہوئی یہ اسی لیے ہے، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، ایسا اسی لیے ہے، ایسا ایسے سے کیا مراد ہے، کیا چیز اسی لیے ہے؟ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نصرت کرتا ہے، ان کے قدموں کو جما دیتا ہے، کافروں کو ہلاک کرتا ہے، ان کی چالوں کو ناکام بنا دیتا ہے، اور کافر کسی بھی دور کے ہوں ان کا انجام جو ہے وہ عاقبت ان کی جو ہے وہ بربادی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ عاقبت اور انجام کے اعتبار سے یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کی مدد کر رہا ہے اور ان کو رسوا کر رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، ایسا اسی لیے ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہے، وأن الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہے، یہ اس لیے ہے، ذالک یہ اسی لیے ہے کہ بأن اللہ مولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کا مددگار اور مولا ہے اور ان کا دوست ہے، وأن الکافرین لا مولی لہم، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کی کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے جو ذکر ہوئی وہ بشارت دنیاوی تھی، یہ بشارت دنیاوی اور تخویف دنیاوی ذکر ہوئی، یعنی کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے نا۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا دونوں گروہوں کا اخروی انجام، اوپر جو ہے وہ تعص لہم واضل اعمالہم اور دمر اللہ علیہم، یہ دنیاوی انجام تھا یا اخروی انجام تھا؟ دنیاوی انجام تھا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ دونوں فریقین کا اخروی انجام ذکر کرے گا، مقابلہ کرے گا، تقابل۔ دنیا کے اندر ایمان والوں کا یہ نتیجہ نکلے گا، آخر کافروں کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اس آیت کے اندر جو ہے وہ اخروی انجام ہے دونوں فریقین کا۔ ہم نے سورت کے تعارف کے اندر یہ بات کی تھی، سورت کے تعارف کے اندر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ سورت جو ہے یہ فریقین کے احوال کو بیان کرنے پر مشتمل ہے، فریقین کی صفات، ایمان والوں کی یہ صفات ہیں، کافروں کی یہ صفات ہیں، ایمان والوں کے یہ احوال ہیں، کافروں کے یہ احوال ہیں، ایمان والوں کا دنیا میں یہ انجام ہے، کافروں کا دنیا میں یہ انجام ہے، ایمان والوں کا آخرت میں یہ انجام ہے، کافروں کا آخرت میں یہ انجام ہے۔ تو ان تمام احوال کو بیان کر کے بنیادی مقصد اس صورت میں ایک ہے، وہ کیا تھا؟ جہاد کرو، التحریض علی القتال۔ صورت کا بنیادی جو موضوع اور مقصد ہے وہ یہ ہے، اور یہ جو احوال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب تم نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے یہ احوال ہیں، ان کے یہ احوال ہیں، ان کا یہ نتیجہ ہے، ان کا یہ نتیجہ ہے، تو اب ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں سستی نہ کریں کہ وہ ان کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اخروی بشارت، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ان اللہ يدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا کن لوگوں کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، ایمان شرعی مراد ہے، ایمان شرعی یعنی کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان،
تقدیر کے اچھا برا ہونے پر ایمان، ایمانیات جو ہیں، ایمان شرعی الذین آمنوا سے مراد ایمان شرعی ہے، وہ ایمان جو انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور جو اس ایمان کے مقتضا پر عمل، یہ ایمان جس چیز پر عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے اس پر عمل کرنا، جو لوگ یہ کام کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا کہاں پر؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے نچلی جانب نہریں بہہ رہی ہوں گی، جنات، ایسے باغات میں، جنت ان باغ کو کہتے ہیں نا، ایسے باغات میں داخل کر دے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ہے پہلے گروہ کا انجام، بشارت اخروی اور تخویف اخروی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، دوسرا گروہ، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، وہ اس دنیا میں خوب مزے اڑا رہے ہیں، ویأکلون کما تأکل الانعام، اور یوں کھاتے ہیں کہ جیسے جانور اور چوپائے کھاتے ہیں۔ یہ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ کس کے مقابلے میں ذکر ہوا ہے؟ یہ کافروں کا مزے اڑانا اور جانوروں کی طرح کھانا، یہ دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ دنیا میں۔ اور اسی آیت کے شروع میں پہلا جو گروہ ہے دنیا میں، اس کا کیا حال ذکر ہوا ہے؟ دنیا میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسی آیت میں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، ایمان والوں نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اس کے مقابلے میں کافروں کا کیا وصف ذکر ہوا؟ دنیا میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، مزے اڑائے ہیں، یتمتعون، خوب فائدہ مزے اڑائے ہیں، اور ویأکلون کما تأکل الانعام، اور جانوروں کی طرح کھایا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یعنی کہ کس چیز کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ایمان والے دنیا کے اندر ان کا یہ وصف نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان والوں کا وصف نہیں ہے، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ دنیا میں خوب مزے اڑا رہے ہیں۔ خوب مزے اڑانے سے کیا مراد ہے؟ کہ حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، شریعت کی پابندیوں کا کوئی پاس نہیں ہے، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اصل میں تمتع کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان والا جو ہے نا اس کے لیے تمتع کی جگہ جنت ہے، اس کے لیے تمتع کی اور مزے اڑانے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یوں کھانا جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ حلال اور حرام کی پابندی کیے بغیر جو دل چاہتا ہے وہ کھاتا ہے، یا پھر اس طرح کھاتا ہے کہ کھانا ہی اس کا مقصد ہے، کھانا ہی اس کا مقصد ہے۔ یہ بہت ہی برا وصف ہے، بہت برا وصف ہے، کہ انسان کا جو ہے نا، انسان کی زندگی کا مقصد اصلی جو ہے وہ کھانا ہو۔ وہ بعض لوگ جو ہے وہ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور بعض لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ دیکھیں یہاں پر یہ وصف اس آیت کے اندر ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں کافروں کا وصف ذکر ہوا، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ تو دنیا کے اندر جب انہوں نے یہ کیا تو والنار مثوی لہم، والنار مثوی لہم، اور آگ ہی جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے، آگ ہی جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر بشارت اخروی بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے، دونوں گروہوں کے لیے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اب جو ہے وہ تسلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور اسی تسلی کے ضمن میں کافروں کے لیے تخویف دنیاوی ذکر ہوگی۔ کہا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی ایسی بستیاں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی ہی ایسی بستیاں، کہ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ، کہ جو زیادہ طاقتور تھیں، هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً جو زیادہ طاقتور تھیں، من قریتک التی اخرجتک
آپ کے اس بستی سے کہ جس بستی والوں نے آپ کو نکال دیا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی ایسی بستیاں جو کہ اس بستی والوں سے زیادہ طاقت والی تھیں. بستی سے مراد بستی والے ہیں، بستی تو طاقت والی نہیں ہوتی نا، بستی والے ہوتے ہیں، وہ مراد ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، بہت سی ایسی بستیاں جو کہ ان بستی والوں سے زیادہ طاقت والی تھیں جن بستی والوں نے آپ کو نکال دیا ہے. کون سی بستی والوں نے آپ کو نکال دیا ہے؟ مکہ والے مراد ہیں. اہلکناہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. نہیں، اصل میں یہ آیت ایک تو یہ ہے کہ یہ ہجرت کے سفر میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے تھے تو نہیں نا، طائف تو گئے تھے آپ بس. تو اصل میں آپ کو جو نکالا ہے وہ تو مکہ والوں نے نکالا. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کن کو؟ ان بستی والوں کو جو کہ مکہ والوں سے بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے. ماضی میں ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا ہے. فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مدد کرنے والا تھا بھی نہیں. یعنی کہ جب ہم نے ان کو ہلاک کیا تو کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ ان کی مدد کرتا. وہ سامنے بیٹھا. فلا ناصر لہم، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا. یعنی کہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کی مدد نہیں کر سکا پھر، اور ان کی جو ترقی تھی یا ان کی جو مضبوطی تھی وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکی. اب جو ہے وہ تقابل بین الفریقین فی الدنیا. اب دو آیات ہیں، یہ آیات بڑی زبردست آیات ہیں اور بڑی یعنی کہ ایمان افروز بھی ہیں، اور ان میں تقابل ہے، تقابل بین الفریقین. تقابل سمجھتے ہیں نا؟ تقابل کیا ہوتا ہے؟ موازنہ، کمپیریزن. اب اللہ تعالیٰ دونوں فریقین کے حالات کا موازنہ کرے گا دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں فریقین کے حال کا موازنہ اور آخرت میں فریقین کے حال کا موازنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے آنے والی بینہ پر ہو، بینہ واضح دلیل پر، روشن دلیل پر ہو. افمن یعنی کہ اس سے مراد وہی ہے، وہی پر ہے. ایک بندہ جو زندگی گزار رہا ہے وہ وہی پر گزار رہا ہے، بصیرت پر گزار رہا ہے. مطلب جب وہ کوئی ایک کام کر رہا ہے اس کو پتہ ہے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، جو کام وہ نہیں کر رہا اس کو پتہ ہے میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، یہ شخص جو کہ اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے، روشنی پر ہے، دلیل پر ہے، بصیرت پر ہے. کمن زین لہ سوء عملہ، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کی برائیاں مزین کر دی گئی ہیں، اس کے نفس نے، شیطان نے اس کی برائیوں کو اس کے لیے مزین کر رکھا ہے، اس کے برے اعمال کو. واتبعوا اہواءہم، اور وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. ایک بندہ جو کہ بصیرت پر ہے، نور پر ہے، وحی کی اتباع کرتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے جو اپنی اہواء اور خواہشات کی اتباع کرتا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ایک شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بینہ پر ہے، وحی کی اتباع کرتا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ اہواء اور اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ اب دنیا کے اندر ایک فریق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وحی کی اتباع کرتا ہے، اور دوسرے فریق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خواہشات کی اتباع کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں. اب آخرت کے اندر تقابل، آخرت کے اندر کیا فرق ہوگا؟ دنیا کے اندر یہ فرق تھا جو پہلے ذکر ہو گیا. آخرت کے اندر دیکھو، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال، اس جنت کی حالت جو کہ جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی مثل یعنی کہ اس کا وصف، اس کی صفت، اس کا حال، جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں ایسی نہریں ہیں، ایسے پانی کی نہریں ہیں کہ غیر آسن، جو بدبودار ہونے والا پانی نہیں ہے. اس جنت میں ایسی نہریں ہیں ایسے پانی کی کہ جو بدبودار ہونے والا
نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں کہ جو اپنا ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں کہ جو کہ پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں کہ جو خوب صاف کیا گیا شہد ہے۔ یہ ہیں مطعوم، ان کو کہتے ہیں مشروبات۔ یہ مشروبات ہیں۔ کون کون سی چیزیں ذکر ہوئی ہیں اسامہ بھائی؟ شہد ہے، دودھ ہے۔ ترتیب سے بتائیں نا 280 بیٹا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، سب سے پہلے اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بدبودار ہونے والا نہیں ہے۔ صرف نہر نہیں ہے، پانی کی ایسی نہر ہے، ایسا پانی جو کہ کبھی بھی بدبودار ہونے والا، ذائقہ نہیں بدلے گا، بدبودار نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسے دودھ کی نہریں ہیں کہ جو اپنا ذائقہ، جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں کہ جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوں گی۔ ٹھیک ہے، دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی جس کا ذائقہ بھی برا ہوتا ہے اور بدبو بھی بری ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہ شراب جو ہے لذت کا باعث ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ سارے کے سارے جو ہے کیا ہیں؟ مشروبات ہیں، پانی، دودھ، شراب اور شہد۔ ٹھیک ہے، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے ثمرات، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے میوے یہ بھی ہوں گے۔ یہ ہیں مطعومات۔ ٹھیک ہے، مشروبات بھی ذکر ہو گئے، مطعومات بھی ذکر ہو گئے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی جانب سے مغفرت بھی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب ایک ایسا شخص کہ جس کو یہ سب کچھ نصیب ہو جائے گا، جس کو یہ سب کچھ نصیب ہو جائے، کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہوگا؟ اور وسقوا ماء حمیما، جس کو ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا اس طرح کہ فقطع امعاءہم، جو ان کی آنتڑیوں کو جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دے گا۔ کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جس طرح دنیا کے اندر وحی کی اتباع کرنے والا اور اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والا یہ برابر نہیں ہے، تو اسی طرح یہ وحی کی اتباع کرنے والا جب جنت میں ہوگا اور یہ خواہشات کی اتباع کرنے والا جب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ یہ ہے تقابل بین الفریقین، دونوں فریقین کا موازنہ، کہ ان دونوں کی نہ دنیا جو ہے وہ ایک جیسی ہے، نہ ان دونوں کی آخرت جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ تو کل انشاءاللہ انہی آیات سے آگے سبق بڑھائیں گے، چونکہ وقت مکمل ہو گیا۔ تو اسلوب ہمارا جو ہے وہ یہی ہوگا انشاءاللہ، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، خاص طور پر جو نئے طلبہ ہیں، کہ یعنی کہ صرف آیات کا مقصد جو ہے وہ اس کو سمجھنے پر توجہ ہوگی، یا آیات کا آپس کا ربط، یا کسی جگہ جو ہے وہ تھوڑی سی جہاں پر تفصیل کی ضرورت ہوگی، تو آیات کی زیادہ تفصیل میں ہم جو ہے وہ نہیں جا رہے ہوں گے۔ تو یہی انشاءاللہ اسلوب ہوگا، اسی ترتیب پر جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سوالات وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ گروپس میں پوچھ سکتے ہیں، خواتین بھی اپنے گروپ میں پوچھ سکتی ہیں، اور جو طلبہ ہیں وہ بھی اپنے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔